اچھا زعیم صاحب یہ بتائیں کہ جو ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد رد عمل آنا تو جو ہے نیچرل تھا. اب کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس سے لگا بڑا پی ٹی آئی محتاط ہے، لیکن آج جو جلسہ ہوا آپ نے کور بھی کیا اس میں تو مجھے گڑبڑ نظر آ رہی ہے. تو فیوچر کا منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح 132 لوگوں کو ای سی ایل میں بھی ڈال دیا ہے، کوئی بات چیت کا سلسلہ بھی نہیں ہے، رانا ثناء اللہ نے ختم کر دیا بات چیت کا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے عوام ہوتی ہے کسی بھی ملک کی. جس طرح آج پشاور جلسے پہ ہم آ جاتے ہیں، جسے آپ نے سب سے پہلے کہا، پشاور جلسے میں جس طرح عوام نے رسپونڈ کیا، جس طرح عوام میں شدید غم و غصہ پایا گیا، جس طرح عوام کا جذبہ تھا، وہ دیکھنے کے قابل تھا. آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کتنے لوگ تھے، جلسہ بہت بڑا تھا، بڑے لوگ تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی نظروں میں، ان کی آنکھوں میں کتنا غصہ ہے، اور ان کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں. ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو شدید غم و غصہ نظر آتا ہے. اور آج آپ کو شاید پتا ہوگا ڈی چوک کے نعرے لگائیں کہ جی سہیل صاحب آپ ڈی چوک پہنچے، ہم آپ تیار ہیں. تو ان کو غصہ دلایا گیا، ان کو اسٹیج پر لایا گیا. اور لانے والے کون ہیں؟ دیکھیں ہمارے ملک کے ادارے اگر یہ چیزیں کرنے لگ جائیں. اب ڈی جی ایس پی آر صاحب کے اپنے پریس کانفرنس کا ذکر کیا، اب اس پہ اگر آ جائیں تو یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ کسی کو آ کے ذہنی مریض کرے. اب دیکھیں، ذہنی مریض ان کو کہا، کروڑوں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ کروڑوں لوگ ذہنی مریض ہیں آپ کے مطابق، اور وہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ پاگل ہیں، جاہل ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ ڈی جی ایس پی آر صاحب اور ان کا پھر الیکشن لڑا لیتے ہیں دونوں کا. میں دیکھتا ہوں جنرل کونسل کا صرف الیکشن لڑ کے دیکھ لیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کون ہیں، آپ ہوتے کون ہیں. کتے کا جواب جس طرح نام لیے بغیر انہوں نے کہا، بے شک، لیکن اشارہ شاید ان کی طرف ہی تھا، سہیل افریدی صاحب کی طرف. تو آج شاید خٹک صاحب نے اس کا جواب دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح جواب دینا چاہیے تھا یا یہ بنتا تھا؟ ہاشمی صاحب دیکھیں یہ نوجوان قیادت ہے، نوجوان لوگ ہیں. یہ دیکھیں کل کی آپ سلمان احمد راجہ صاحب کی برسٹر گور کی پریس کانفرنس میں بڑی سنجیدہ، بڑے تہذیب کے لوگ سے انہوں نے کی ہے. یہ بھی تو دیکھیے، یہ بات تہذیب تو نہیں ہے جو آج جلسے میں تھے. دیکھیں وہ پھر اس کا ریئیکشن ہے نا، ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. آپ کسی کو کتا کہہ دیں تو آپ یہ کہیں کہ کوئی وہ اگلا بندہ رسپونڈ نہیں کرے گا، یا آپ لیکن نام تو نہیں لیا انہوں نے. یار اشارہ تو تھا نا، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. نام انہوں نے بھی نہیں لیا. نام انہوں نے لیا ڈی جی ایس پی صاحب کا تو نہیں لیا، انہوں نے میرے خیال سے طاہر صاحب کا، خواجہ آصف کا، ان کو کتا یہ زیادتی کی ہے. میرے خیال ہے نام نہیں لینا چاہیے تھا. مطلب آپ اشاروں کنایوں میں بات کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال ہے نام نہیں لینا چاہیے. دیکھیں ہو سکتا ہے انہوں نے غلط کیا، لیکن میری نظر میں انہیں جو ہے وہ بالکل اس طرح کا رسپونڈ ہونا چاہیے. دیکھیں آپ نے مار کے کتا بنا دیا ہے ان کو، بیچاروں کو مار کے آپ نے جو حال کیا، ان کی چار دیواری کے تقدس پر مال اب کیا. یہ محاورہ بھی چینج ہوئے گا، مار کے دمبا نہیں بنائیں گے، مار کے کتا بنائیں گے. ہاں دیکھیں اب چیزیں جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک ہوا ہے، تو ایک دیکھیں مار کھانے کی ایک لمٹ ہے نا. آپ کب تک مار کھاتے رہیں گے؟ اس لمٹ سے جب آپ کراس ہوتے ہیں نا، پھر ڈر اور خوف آپ کا ختم ہو جاتا ہے. اور یہ خوف اور ڈر جو تھا نا، وہ ختم کرنے والی خود ہیں. تو پھر آپ جیسی بات کریں گے ویسی امید رکھیں آپ جواب دینے کی. یعنی کہ جواب دیں گے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، بیسیکلی لوگوں کے سر پر وہ یہ کر رہے ہیں، وہ ووٹ لے کر ہیں، وہ لوگوں کی قیادت کرتے ہیں، وہ لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں. حلقوں ان کے حلقے کے جو مختلف حلقوں سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کے ساتھ کریں. آپ ان کے لیڈر کو جس کے نام پر وہ ووٹ لے کر رہے ہیں، اس کو ذہنی مریض کہیں گے، ان پر آپ تاور توڑ حملے کریں گے. آپ دیکھیں آپ ڈی جی ایس پی آر صاحب ہیں، آپ کا کیا کام بنتا ہے؟ آپ حکومت میں تھوڑی، آپ دو پارٹیوں کے پیچھے لگ کر تیسرے بندے کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ کا کیا جواز بنتا ہے کہ ان کی پارٹیوں کی سائڈ لے کر؟ دیکھیں ایک ہی میں اسٹیٹمنٹ کے اندر نواز شریف، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ مجیب الرحمان شامی غدار، مجیب الرحمان کمیشن جو تھے، مجیب الرحمان جو تھے وہ غدار نہیں تھے. لیکن عمران خان کہتا ہے تو وہ اس پہ کیس ہو جاتا ہے، وہ خود غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. لیکن اسی میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ غدار نہیں ہے. دونوں کی سیم محاورے ہیں، دونوں نے سیم بیانات دیے ہیں، لیکن ایک محب وطن ہو گیا، ایک غدار ہو گیا. اچھا، میرا ایک سوال میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے 9 مئی سے پہلے بھی ایک گرفتاری ہوئی تھی جس کے ریئیکشن میں 9 مئی ہوا تھا. بالکل تو کیا لگتا نہیں ہے کہ 9 مئی عمران خان گرفتاری از اکول ٹو 9 مئی، پریس کانفرنس از اکول ٹو پلان آف اندر 9 مئی؟ دیکھیں ہو سکتا ہے،
ہو سکتا ہے عوام ٹریپ کیا گیا ہو۔ دیکھیں بالکل عوام کو غصہ دلانے کے لیے، عوام کو جوش دلانے کے لیے، تاکہ مزید مقدمات اور عمران خان کو جو ہے مزید دیوار کے ساتھ اور مزید ان کو حراست میں لیا جائے اور مزید عرصہ جو ہے وہ رکھا جائے اور لوگوں پر جو ہے وہ مزید غداریوں کا فتوی ہوگی۔ بالکل دیکھیں اب آپ کسی کے لیڈر کو اریسٹ کریں گے جس کو کروڑوں میں فین فالوئنگ ہو، تو اس کا ریئیکشن آئے گا۔ آپ یہ کیسے بیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں 9 مئی ہم کہتے ہیں شاید 9 مئی غلط ہو، میرے مطابق غلط نہیں ہے، لیکن ہائی کورٹ میں ایک سابق وزیر اعظم کو کالر سے پکڑ کر آپ گھسیٹیں گے وہ ریئیکشن تھا، تو اس کا ریئیکشن آنا ہے سر۔ دیکھیں انہوں نے اسی جگہ پہ ریئیکشن دیا جو ذمہ دار تھا۔ فیصل واڈا نے کہا ہے کہ کل سے ایسی کی تیسی پھیر دیں گے ہم، کل پیر سے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کل سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں پر ویسے بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ چھاپے لگنے چراغ سے شروع ہو گئے ہیں۔ فیصل واڈا کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کرائے کا وہ سینیٹر ہے اس وقت، اور اس کا جناب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو جو چیز فیڈ کی جاتی ہے وہ وہی کرتا ہے۔ اس کے مالک اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بھونکنا ہے، یہ کہنا ہے، یہ بولنا ہے، وہ وہی کر رہے ہیں، اور ان کو میرے خیال سے کرنے دیں۔ پھر دیکھیں جو مالک کہے گا، جو آپ کو کھانا کھلائے گا، جو آپ کی حفاظت کرے گا، تو وہی آپ کو جو کہیں گیا تو آپ کو بولنا پڑے گا، اور وہی بولتے ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی اور کے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ وہ آ کے بتاتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آگے کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ بات چیت کے راستے کھل جائیں، بات چیت ہو جائے، یا آپ مزید تصادم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ بات چیت ہوگی۔ آپ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں بنگلہ دیش کی نیش پہ نہ پہنچ جائیں، نیپال پہ نہ پہنچ خدا نہ جائیں، خاصہ۔ ہاں خدا نہ خاصہ یہ نہ ہو جائے۔ جس طرح دیکھیں آپ کیوں آپ ایک بندے کے اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول جماعت، سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی 8 فروری کو آپ نے کس طرح مینج کیا؟ اس کے باوجود بھی لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو، اور لوگوں نے ون کیا ان کے لوگوں نے۔ آج بھی سب سے زیادہ اگر کسی جماعت کی سیٹیں ہیں تو پی ٹی آئی ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو، اعجاز چودھری صاحب کو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو، اور جو ہمارے گورنر تھے پنجاب کے ان کو، محمود رشید صاحب کو، تو ان کو اگر ریلیز کیا جاتا تو کوئی سپیس بن سکتی تھی، کوئی بات چیت ہو سکتی تھی؟ دیکھیں میرے خیال سے نہیں، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان پہ، اور عمران خان کے نسل میں اور عمران خان کے خون میں مجھے نہیں لگتا جس طرح کا وہ آدمی ہے، جس طرح کی وہ چیزیں ہیں، کہ وہ جھکے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ معذرت کر لیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں کس چیز کی معذرت کروں؟ آپ جس کو مرضی اس کے پاس لے جائیں، وہ وہی کہے گا جس پر وہ قائم ہے، جو لوگ سننا چاہتے ہیں، جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب اسی پر کرے گا۔ کیونکہ دیکھیں انہوں نے وعدے کیے ہیں لوگوں سے کہ میں نہ جھکاؤں نہ جھکنے دوں گا، تو انہیں اپنی باتیں منوانے کے لیے اسے کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نواز شریف کی طرح کمپرومائز کر لے، باہر چلا جائے، تو کیا رہ جائے گا؟ پھر فرق نہیں رہے گا۔ فرق نہیں رہے گا نا۔ پھر عمران خان اور نواز شریف میں کیا فرق رہ جائے گا؟ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے زعیم لغاری صاحب کی بات سنی۔ اب کل سے فیصل واڈا کے مطابق پیر سے ایسی کی تیسی ہوگی، اور آج جلسہ جو ہے وہ بھی کوئی جس طرح کی تقریریں ہوئی وہاں پہ، وہ بھی مجھے کوئی حالات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی آگے ہو وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو، پاکستان کی عوام کے حق میں بہتر ہو، لیکن کوئی نہ کوئی بہرحال سپیس نکالنی چاہیے، دونوں طرف سے یہ سپیس نکلنی چاہیے، اور دونوں طرف کے لوگ یہ سوچیں گے، پھر ہی جو ہے وہ پاکستان کا بھلا ہوگا، پاکستان کی عوام کا بھلا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل سے حالات کیسے ہونے جا رہے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اور زعیم لغاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔